نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے فمن ازلم 24واں سپارہ مکمل پڑھا ہے۔ اس سپارے کی ابتدا ہی اللہ رب العزت ان لوگوں کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھتے ہیں اور تصدیق یعنی کلمہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ فمن ازلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ کذب علی اللہ کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، وکذب بالصدق اور صدق کو جھٹلایا یعنی کلمہ حق کو جھٹلا دیا، اذ جاءہ جب اس کے پاس آیا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کے بعد سچائی کا کلمہ آیا، کلمہ حق آیا، اس نے اس کی تصدیق کی، تو یہی لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اللہ رب العزت لہم ما یشاؤون عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوکار لوگوں کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ رب العزت کفارہ ادا کر دے ان کا اسوأ الذی عملوا، جو برے کام انہوں نے کیے، ویجزیہم اجرہم، اور ان کے اجر کا ان کو بدلہ دے دے، باحسن الذی کانوا یعملون، بہت اچھے طریقے سے جو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی ہے، چاہے تم سارے کے سارے مل کے اس کو جھٹلانے لگ جاؤ، وَيُخَوِّفُونَكَ، اور تم سارے کے سارے چاہے اس کو ڈرانے لگ جاؤ اللہ کے علاوہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دین کی طرف راغب نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہیں کہ دین کی ہدایت دے دیں۔ تو دین کی ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کے دل کے اندر دین کی طلب ہوتی ہے، جو ہمیشہ سچائی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس سپارے کے آخر میں وہ واقعہ بھی آئے گا کہ قرآن کے سننے کی وجہ سے کتنے لوگ ایمان لے آئے، کہ قرآن کے الفاظ نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور وہ قرآن کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے کہ کلمہ حق یہ قرآن دے رہا ہے، کلمہ حق کی طرف یہ قرآن بلا رہا ہے، اس کلمہ حق کی انہوں نے تصدیق کی اور ایمان لے کے آئے، جس میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتایا کہ منافقین، کافرین جو لوگ ہیں یہ اللہ رب العزت کے علاوہ لوگوں کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بناتے ہو، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان کو بتا دو کہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اگر تمہیں سمجھ ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے زمین اور آسمان کا، اور اسی کی طرف لوٹ کر تم سب نے جانا ہے۔ پھر اگلے رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو صحابہ کفر کے زمانے میں اللہ رب العزت کے لیے یا دین کے متعلق جو بھی بات انہوں نے کہی، وہ اب اس بات سے غم زدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کفر کے زمانے کے اندر بہت غلط کام کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اے پیغمبر آپ اپنے بندوں کو بتا دیں۔ اللہ نے مخاطب کیسے کیا؟ یا عبادی الذین، میرے ان بندوں کو بتا دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں جو بات تھی وہ ختم ہو گئی اور اسلام کے اوپر دل جمعی سے کام کرنے لگے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ تمہاری طرف کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی مددگار نہ ہو، اور اچھے طریقے کی اتباع کرو،
کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک سے عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، اور پھر تم اس وقت کہہ رہے ہوگے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت، کہ ہائے حسرت کہ میں نے خواہ خواہ ظلم اور زیادتیاں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو دنیا کے اندر تمسخر بازی والوں میں سے ہوتا تھا کہ قرآن کا مذاق بنایا کرتا تھا۔ یا یہ کہیں گے او تقول لو ان اللہ ہدانی، اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، ہم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتے، جبکہ سارے کے سارے قرآن کے واضح دلائل موجود ہیں، دنیا کے اندر اپنی ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ او تقول حین تر العذاب، یا یہ کہیں گے جس وقت عذاب کو دیکھ لیں گے، لو ان لی کرۃ، کہ میرے لیے ایک ڈانٹ ہوتی، ایک ڈپٹ ہوتی کہ میں اس کو تسلیم کرتا، فاکون من المحسنین، میں بھی احسان کرنے والوں میں سے، اچھا عمل کرنے والوں میں سے ہو جاتا، جبکہ پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ نظر نہیں آ رہا، پورا کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے پیغام نظر نہیں آ رہا کہ ایمان لانے والوں کے لیے اس کی ایک آیت اور ایک حرف بھی اسلام لانے کے لیے کافی ہے، کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک حرف بھی نہ بنا سکا، کہ تم سارے کے سارے دعوے دار کہ فصیح اللسان اور عرب کے مقابلے میں کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی زبان پر چلنے والی ہو، تم اس قرآن کے فصاحت کو سمجھنے والے نہیں ہو، اس قرآن کی فصاحت کے مقابلے میں ایک لفظ لانے والے نہیں ہو، اور ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے اس کا مذاق بناتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ بات بتا دی کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کی قدر جس طریقے سے کرنے کا حق ہے ویسے کرو، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینی، یہ آج پھیلا ہوا آسمان نظر آ رہا ہے، یہ چمکتا ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ اس دن اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، جیسے اللہ کے شایان نشان ہے۔ یہ تمہیں زیادہ طاقتور لگتے ہیں، یہ اللہ کی طاقت تمہیں زیادہ لگتی ہے کہ تم اس اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان جہنمیوں کو کل قیامت کے دن ہکایا جائے گا، جس طریقے سے بکریوں کو ہکایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے کہ جاؤ جہنم کی طرف، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کہ جب یہ جہنم کے پاس آئیں گے تو داروغہ ان کو دیکھ کر جہنم کے دروازے کھول دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، جنہوں نے تمہیں اللہ سے ڈرایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے لیکن اللہ کا کلمہ ہم پر ثابت ہو گیا تھا، یعنی اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اس کے برعکس جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جنت کی طرف جنتیوں کو ہکایا جائے گا، لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت کی طرف آئیں گے تو دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے، کہ یہ ان کا استقبال ہوگا کہ جہنمی جہنم پر پہنچیں گے تو دروازے پر روکا جائے گا، پوچھ تاچھ کی جائے گی، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جنتی جب آئیں گے تو دروازوں کو پہلے سے کھلا ہوا پائیں گے، وفتحت ابوابها، کہ جنت کے دروازے پر اس حال میں پہنچیں گے کہ دروازے کھلے ہوئے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے تو آج تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو، طبتم، اور تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ اور پھر اس کے بعد وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، سارے جنتی کہیں گے کہ ہمارے رب نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمارے لیے جنت کا ہم کو وارث بنا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ بنا دیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس جگہ چاہو ٹھکانہ بنا، فنعم اجر العاملین، کیا ہی خوب عمل کرنے والے تھے تم لوگ۔ پھر وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، کہ عرش کے ارد گرد وہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، وقضی بینہم بالحق، کہ اللہ جب فیصلہ حق کا فرما دیں گے، وقیل الحمد للہ رب العالمین، تو اس وقت جو وہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ تمام کی تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جس نے یہ جہان بنایا اور اس طریقے کا حق کا فیصلہ فرمایا کہ جنتیوں کو جنت عطا فرما دی اور دوزخیوں کو برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ میں ٹھکانہ عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد سورۃ المؤمن کی ابتدا ہے، اس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ سورۃ المؤمن اس لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے طرف جب فرعون نے ان لوگوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو کہ انہوں نے زمین میں سرکشی پھیلائی ہوئی ہے،
تو اس بندے نے ان کے پارلیمنٹ میں جو میدان لگا ہوا تھا ادھر بیٹھ کر کہا کہ تم اس اللہ کے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں ربی اللہ. وہ تو تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، وہی ہے جس نے زمین کو بنایا، وہی ہے جس نے آسمان کو بنایا. تو فرعون نے اس کی بات کے جواب میں اس کا مذاق بنایا اور اس کا تمسخر مذاق بنایا اور حامان کو کہا کہ اے حامان یہ کیا بات کہہ رہا ہے، دیکھو ذرا اس کو. اگر یہ کہتا ہے کہ رب ایک ہی ہے تو ایسا محل بناؤ، ایسی سیڑھیاں بناؤ جو آسمان تک پہنچ جائیں، میں ذرا جھانک کرتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کون ہے. یہ تمسخر بازی کے اندر فرعون نے کلمات کہے. تو اللہ رب العزت نے اس ایمان والے کا تذکرہ اچھے الفاظ میں آج تک قرآن میں کیا کہ یہ اللہ کی شایان شان ہے کہ اللہ کسی ایک بندے کے الفاظ کی بھی ناقدری نہیں کرتے. اللہ رب العزت وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے الفاظ کی اتنی اہمیت بنا دی کہ آج تک قرآن نے اس کو رجل مؤمن کا لفظ کہا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک ایمان والے میں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اس کا ذکر خیر اس قرآن میں فرما دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر اپنی حقانیت کے دلائل بتائے کہ یہ رات بھی اللہ نے بنائی ہے کہ جس کے اندر تم آرام کرتے ہو، اپنی نیند اور دماغ کو سکون عطا فرما دیتے ہو، اور یہ دن بھی اللہ نے بنایا ہے جس میں تم زمین میں گشت کرتے ہو اور اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہو، اور یہ آسمان بھی اللہ نے بنایا اور یہ زمین کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ نے بنائی. اس زمین کے اندر خزانے بھی اللہ نے رکھ دیے اور یہ سارا کا سارا میدان اللہ نے تمہارے لیے سجایا ہے. اور اللہ صرف تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی باتوں کے آگے سر تسلیم خم کر اللہ کو ایک اکیلا وحدہ لا شریک مان لو کہ اس کے ساتھ کوئی خلقت میں شریک نہیں. خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو کوئی بڑائی کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں وزیر ہوں، میں فلانا منصب پہ ہوں، میں فلاں منصب پہ ہوں، مجھے یہ مقام ملا ہوا ہے. تم ان تمسخر بازیوں کی وجہ سے زمین میں ہٹ درمی کر رہے ہو، جبکہ یہ دنیا کے اندر انجام دکھا دیا گیا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑ کو ٹکر مار کے توڑ دیا کرتے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتے تو دو ٹکڑے کر دیا کرتے اور پھر پہاڑ کو ایک طرف رکھنے کے بعد اس میں گھر بنا لیا کرتے. اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور اس طاقت ملنے کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کا دنیا میں کمال بنا لیا کہ یہ طاقت ہمیں ہماری وجہ سے ملی اور دنیا میں عیاشی کرنا شروع کر دی، دنیا میں بیجا اور فضول اپنی طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طاقت کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں لگا دیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو بنایا. لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، بعض ایسے ہیں جس پر تم سواریاں کرتے ہو، بعض ایسے ہیں کہ جس پر تم بوجھ اٹھاتے ہو. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور اللہ نے تمہارے لیے سمندروں میں کشتیاں اور جہاز بنا دیے کہ جن کے اوپر تم بار برداری کا سامان ڈال دیتے. اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان بڑھ جائے. اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کی آیتیں اور قدرتیں دیکھ کر تم اللہ کے کمالات پر ایمان لے آؤ، لیکن تم اس طرح نہیں کرتے. فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب کل قیامت کا دن آ جائے گا اور یہ ایک جھپٹ دیکھ لیں گے اور نفقہ اولا پڑ جائے گا، سارے کے سارے لوگ ہل کر رہ جائیں گے. فلم یکن ینفعہم ایمانہم، پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں. اس سے پہلے ایمان لے آؤ. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کی طاقت، اللہ کا طریقہ پہلوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں کا ذکر خیر قرآن میں کیا ہے. تمہیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ اللہ تمہارا ذکر خیر فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل قائم کیے. یہ سورہ مؤمن اور سورہ حامیم سجدہ، یہاں سے ان صورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے جو حوامیم سبع کہلاتی ہیں کہ ان کو مغز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا مغز ہیں. 7 صورتیں کہ سورہ مؤمن، سورہ فصلت، اس کے بعد سورہ شورى، سورہ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف. یہ 7 صورتیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کا مغز قرار دیا کہ ان کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے وہ حروف مقطعات میں سے الفاظ لے کر آئے اور ہر صورت کی ابتدا میں حقانیت قرآن پر دلیل دی کہ تنزیل الکتاب، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اس رب کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. کہ ہر صورت کی ابتدا میں یہ آیت آپ کو ملے. اور پھر
اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمن کی ابتدا میں غافر الذنب اللہ نے اپنی 4 صفات کو شمار کرایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ طاقت والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، شدید العقاب ذی الطول، اور اللہ کی پکڑ سے اگر تم اس بات سے وہ ہوتے ہو کہ ہم طاقتور ہیں، کہ اللہ کی طاقت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، تو ذی الطول اللہ تو بڑی طاقت والا ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ نے صرف اور صرف ایک میدان لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے جب حکم دینا ہے تو یہ ایک نفخے کی مار ہے، ایک سور پھونکا جائے گا کہ تم سارے ہل جاؤ گے، دوسرے سور میں تم سارے مر جاؤ گے، جتنے دعوے کر رہے ہو سب دھرے کے دھرے رہ جائیں، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، پھر تم سارے میدان حشر میں کھڑے ہو، اللہ کو جواب دے رہے ہوں گے کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں۔ اب کوئی برائی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، قیامت برپا ہو گئی، تو کیسے اللہ کو جواب دے گا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں غیبت کر رہا تھا، میں دنیا میں فساد مچا رہا تھا، اور اللہ کے عذاب نے اس کو اسی وقت پکڑ لیا، بغتۃ وہم لا یشعرون۔ یہی تو ہے کہ اچانک سے اللہ کی پکڑ آ جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر انبیاء کے واقعات بتانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ایمان لائیں گے اور اللہ کا خوف اختیار کر لیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن آگ کے اوپر لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، کہ جو کچھ وہ لے کر آئیں گے نا اس پر ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنے جسم کی کھال کو کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم آج ہمارے اوپر کیسے گواہی دے رہے؟ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کھال بولے گی ان کو کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے ہمیں آج طاقت دی ہے کہ ہم تمہارے خلاف بول رہے ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ وہ گمان ہے کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج تم قیامت کے میدان میں کھڑے ہو۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن کوئی نفس آگے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی سوال کے جواب دیے بنا اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کے سبب اس قیامت کے میدان میں اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہو رہا ہوگا کہ سوا نیزے پر سورج کھڑا ہے، کہ اتنی دور سے سورج، آج کتنی دور ہم سے سورج ہے کہ نور سال کو شمار کیا جاتا ہے کہ یہ سورج ہمیں تپش پھینک رہا ہے، 7 منٹ کے فاصلے سے ہم تک یہ سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، پھر بھی اتنی تپش لگتی ہے کہ گرمی کے زمانے میں کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اس قیامت کے میدان میں سوا نیزے پر یہ سورج سامنے ہوگا، پھر گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت ہر بندہ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، کہ جس نے تھوڑے گناہ کیے اس کے ٹخنوں تک پسینے ہوں گے، جس نے زیادہ گناہ کیے اس کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور جس نے اتنے گناہ کیے کہ کبھی اچھے عمل کی طرف نہیں آیا، وہ اپنے پسینوں میں خود ہی گوتا کھا رہا کہ اس کو کوئی پکڑنے والا اور بچانے والا نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو تم دنیا میں کر آئے ہو۔ آج تمہارے خلاف کوئی اور گواہ نہیں ہے، ابھی تو اللہ نے رجسٹر نہیں کھولے کہ تم کیا کر رہے تھے، ابھی تو تمہارے ساتھ جسم پہ لگی ہوئی یہ کھال بتا رہی ہے کہ اللہ یہ کرتا تھا، ابھی تو تمہاری آنکھ بتا رہی ہے اللہ اس نے یہ دیکھا تھا، ابھی تو تمہارا دماغ بتا رہا ہے اللہ اس نے دماغ کے اندر یہ فسادی خیالات پالے تھے، ابھی تو تمہارے کان بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ کس کے ساتھ بیٹھا تھا اور کیا کیا باتیں سنا کرتا تھا، ابھی تو اللہ نے صحیح فیصلہ بھی نہیں کیا، ابھی سے تم گھبرا رہے ہو۔ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ کفار کہا کرتے تھے اور پیسہ خرچ کیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کو اور جو غیر مسلم ہے وہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو پڑھتے ہوئے قرآن نہ سنیں، کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے مسلمانوں کو اعلانیہ نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، حالانکہ حال یہ تھا کہ خود یہ کفاران قریش، سرداران قریش نبی علیہ السلام کو رات کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے ان کو معبودوں کو نہیں چھوڑتے تھے، کہ جن معبودوں کو انہوں نے کعبے کے اندر سجا کر رکھا ہوا تھا، ان بتوں کے اندر انبیاء کے بھی بت تھے، کہ جو انبیاء کی صورتوں کو بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ ہمارے فلاں نبی کا بت ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ متبرک ہیں، یہ ہمارے لیے بلند مقام رکھتے ہیں۔ آج فتح مکہ کے دن
یہ 20 رمضان المبارک کو اللہ نے اس کعبے کو پاک فرما دیا ان لوگوں سے، ان کے عبادتوں سے، ان کے بتوں سے جن کے ناپاک بتوں کو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھا، کہ یہ اس نیت سے کہ کوئی قرآن کو نہ سن لے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے کہ مسلمان اس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کے ذریعے 8 سال ہجرت کے بعد اللہ نے اس مکے کو فتح عطا فرمائی، کہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کو بھی برداشت کیا، اللہ کے نبی نے اپنے مقدس شہر کی جدائی کو بھی برداشت کیا۔ بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اے مکہ، مجھے تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مجھے اپنے علاقے کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اس سرزمین کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، پر کیا کروں کہ اس کے رہنے والوں نے مجھے یہاں پر تنگ کر کے رکھا، کہ اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے تنگ کیا، اس وجہ سے کہ ان کا قرآن کوئی سن لے گا تو یہ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ 8 سال ہجرت کے بعد اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر بھیجا، تو رات کے وقت جب انہوں نے آگے جلتی ہوئی دیکھی تو تمک گئے، پریشان ہو گئے کہ صبح ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ جس میں کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا، سارے کے ساروں کو اللہ نے صحیح اور سالم میں رکھا۔ اللہ کے نبی نے سب کو بھی معاف فرمایا کہ تم جو کچھ کرتے رہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج فتح مکہ کے دن میں تم سے کوئی پکڑ نہیں کرتا، تم سارے آزاد ہو، کسی کو غلام نہیں بناتا۔ جس گھروں میں تم رہتے ہو تم ان کے بھی مالک، جن مہاجرین کو تم نے اس مکہ سے نکالا اس مکہ کے اندر ان گھروں کے بھی تم مالک، تمہیں وہ گھر بھی مبارک، تمہیں وہ جگہیں بھی مبارک، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چابی بھی نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو دے دی جو ابھی تک کافر تھے۔ یہی صلہ رحمی دیکھتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر سارا کا سارا قریش اسلام لے آیا، کہ انہوں نے جس اسلام کو دبانا چاہا، جس قرآن کی آواز کو دبانا چاہا، اس قرآن کی آواز جب دبی اور ایک وقت بعد جب اٹھی تو پورا کا پورا یہ کفار اسلام لے آئے۔ کفاروں میں پھر اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں آنے لگے۔ یہ ہے قرآن کی آواز، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سننے دو۔ جب اس قرآن کی آواز ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو یہ اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم ضرور بضرور سخت ترین عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ان کو ضرور بضرور بدلہ دیں گے جو برے عمل یہ کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ آگ ہم نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دشمن ہیں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اپنی انکار کے سبب جو یہ دنیا میں انکار کرتے رہے اس کے سبب اس میں ڈالے جائیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے تو اس پر مستقیم ہو گئے، ثم استقاموا، اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے کہ کفر کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو اسلام کے خلاف بولا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، چاہے جان چلی گئی لیکن اس کے سامنے ڈٹے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر ہم ملائک کو اتار دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہم رحمتیں برساتے ہیں، ایسے لوگوں پر نہ پیچھے کا کوئی غم ہوتا ہے نہ آگے کا کوئی غم ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج جنت کے اندر تمہارے لیے وہ کچھ ہے تم جو اللہ سے مانگو اللہ تمہارے لیے حاضر کریں گے، جو دعویٰ کرو اللہ پورا کریں گے، یہ تمہارا مقام ہے جو دنیا کے اندر تم کر آئے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ اللہ کی طرف سے آج تمہاری مہمانی ہے جو اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سب سے اچھی بات اسی کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کی بات کو ماننے والے ہیں، سارے انبیاء اکرام کا احترام کرنے والے ہیں، متبرک ہستیوں کا احترام کرنے والے ہیں، ہم کسی کی ناموس کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ان کو بتا دو اے نبی کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ جو نیکی کرے گا اللہ اس کو نیکی کا بدلہ دیں گے، جو برائی کرے گا اور برے نیت سے اگر کسی کو کسی بات کی طرف بلائے گا تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ جو دوستیاں لگاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر نیک نیتی سے لگاتے ہیں تو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر بری نیت سے لگاتے ہیں تو اللہ ان کے دوستوں کو بھی پکڑیں گے اور ان کو بھی پکڑیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر کے اندر ان کے ایک واقعہ کو ذکر کیا کہ بعض لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں داخل نہیں، عجمی زبان میں اللہ نے کیوں نہیں اتارا۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ قرآن عربی ہو یا عجمی ہو،
عمل کرنے والی بات ہونی چاہیے کہ تم اس کے باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ جو حکم دے رہا ہے وہ اللہ کا نبی دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے دے رہا ہے، لانے والا اللہ کا معزز پیغمبر، اللہ کا معزز فرشتہ ہے، اور یہ سنانے والے اللہ کے اور امام الانبیاء اشرف الانبیاء ہیں جو آپ کو یہ پیغام سنا رہے ہیں۔ زبان کا کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف یہ دیکھو کہ بات کس کی کہی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی کلمہ اور وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ رب العزت ان کی یہیں پکڑ کر لیتا۔ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ اس بات سے شک میں ہیں، بڑے تردد میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، اگر اچھے عمل کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برے عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کریں گے کسی نے برا عمل کیا اور اس کو اچھا مقام عطا فرما دیں، جس نے اچھا عمل کیا اس کو برا مقام عطا فرما دیں، بلکہ اللہ رب العزت بالکل ایسا انصاف کرنے والے ہیں، جیسا عمل کر کے آؤ گے نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ بلا حساب کتاب جنت دے دیں گے، اگر اعمال برابر ہوں گے تو اللہ رب العزت پلڑے میں تولنے کے بعد حساب کتاب کر کے پھر جنت عطا فرمائیں گے، لیکن اگر برے ہی برے عمل ہوں گے تو اللہ رب العزت ایسے ہی جہنم میں بھی ڈال دیں گے۔ اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے، اللہ ہمارے نفسوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، تم جس نیت سے عمل کرتے ہو، جس وجہ سے کرتے ہو، میں سب کو جانتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس تفسیر کو، اس قرآن کے اعمال پہ اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن سے مزین فرما، یا اللہ ہماری زندگی کو قرآن سے مزین فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اللہ اس میں مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ یہودیوں کا نیست نابود فرما، یا اللہ ان کی یا اللہ ذرے کو زمین سے مٹا دے، یا اللہ ان کی سازشوں سے ہم سب کو بچا، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ تمام کی بے روزگاری ختم فرما، یا اللہ تمام کی پریشانیاں مصیبتیں بیماریوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔